کیا اب یہ ہمیں نہیں پڑھا، کون امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عشاء کی نماز میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کچی کچھ پتہ نہیں لکھا ہوا بھائی، ایک وتر پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور دیکھیں، ایک اصول رکھیں، جس بات کو کوئی امام جائز قرار دے دے، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو تانا نہ دیں کہ یہ ناجائز ہے۔ بھائی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، ان لوگوں نے ساری زندگیاں قرآن پڑھنے پڑھانے میں، حضور کی سیرت طیبہ سیکھنے سکھانے میں لگا دی۔ ہم جیسا مولوی جس نے کہ وہ پکی روٹی پڑھ رکھی ہو، وہ اٹھ کے ابو حنیفہ پہ اعتراض کر دے، امام مالک پہ اعتراض کر دے، شافعی پہ اعتراض کر دے، یہ اس سے زیب نہیں دیتا۔ جس امام نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے تو اس کے پس منظر میں احادیث کا انبار لگا ہوا ہے، اور حضور نے کسی ایک طریقے سے نماز نہیں پڑھی، ہر کام حضور نے کئی طریقوں سے کیا ہے، اس لیے کہ حضور تو پوری امت کے نبی ہے نا۔ تو لوگوں کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کسی ذوق کا ہوتا ہے، کوئی کسی ذوق کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذوق کے لوگوں کے لیے عبادت کر کے دکھا دی ہے، اب جو چاہے تم اپنا لو۔ اب دیکھیں نا، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، آپ دعا یوں بھی مانگ سکتے ہیں، یوں بھی مانگ سکتے ہیں، یوں بھی مانگ سکتے ہیں۔ حضور نے تینوں طریقے سے مانگی، یوں بھی مانگ سکتے ہیں، یوں بھی مانگ سکتے ہیں، اور یوں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور یہ بات صرف اس کی سمجھ میں آئے گی جو دل والا ہوگا۔ یہ مختلف طریقے کی جو عبادتیں، کہ نماز یوں پڑھی جا رہی ہے، یوں پڑھی جا رہی ہے، یوں پڑھی جا رہی ہے، یوں ہاتھ کیا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ جی حضور نے نماز پڑھی ہے تو یہ اتنے الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور مجھے بہت پیارا لگا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی کسی عادت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، ہر چیز کو ریکارڈ کروا دیا۔ کچھ حصہ ریکارڈ کرنے کے لیے ابو حنیفہ آ گئے، کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے مالک آ گئے، کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے شافعی آ گئے، کچھ احمد بن حنبل آ گئے۔ تو حضور کی کوئی عادت، کوئی طریقہ، کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ سب لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے بھائی، کسی پہ اعتراض نہ کرنا۔ اور دیکھیے، ہم سب جو کہ حنفی ہیں، میں آج آپ کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سنائے دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضور کے ہر طریقے کے مطابق کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا واجب ہے۔ ہاں، حضور نے آخری عمر میں اور زیادہ سے زیادہ یوں نماز پڑھی تھی جیسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس طریقے سے، لیکن فرماتے ہیں کہ یوں ثابت ہے حضور سے پڑھنا، رفع یدین ثابت ہے، آمین اونچی آواز سے ثابت ہے، تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ وہابیوں کے طریقے سے نماز پڑھنا واجب ہے، شافعی کے طریقے سے، احمد بن حنبل کے طریقے سے، امام مالک کے طریقے سے۔ امام مالک تو ویسی نماز چھوڑ کے پڑھتے ہیں، مانتے ہی نہیں مالکی۔ تو تمام ائمہ کے طریقے سے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نماز پڑھنا واجب ہے بھائی۔ اس لیے یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، دلوں کو کشادہ کرو۔ ایک شخص جو کہ یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ، وہ کیوں باندھ کے پڑھ رہا ہے بھائی؟ اس کو یہ خیال ہے کہ حضور نے یوں باندھی تھی، تو یار حضور کی اقتداء میں کر رہا ہے نا، حضور کے پیار میں کر رہا ہے نا، تو ہماری نظریں حیا میں جھکنی چاہیے کہ حضور کا اتباع کر رہا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ حضور نے یوں ہی پڑھی ہے تو پڑھنے دو یار، جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔